أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ آخرت کے متعلق گفتگو شروع کی گئی تھی کہ ایمانیات میں ایک جو ہے اہم ایمان آخرت پر بھی ایمان ہے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان. اور آخرت پر ایمان یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لے کر آئے، کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان بس دنیا میں آیا، ختم ہو گیا، مر کے مٹی میں مل گیا، یہ جل کے راکھ ہو گیا، بس زندگی ختم ہو گئی. یہ ہمارا ایمان نہیں ہے. جیسا کہ منکرین آخرت یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی انسان مرتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، یہ جل کے خاک ہو جاتا ہے، آخرت کی زندگی کہاں ہے؟ تو یہ تو منکرین کہا کرتے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور انسان جو کچھ یہاں اچھا برا کرتا ہے اس کا بدلہ وہاں دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ وہ دوسری زندگی، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو سمجھ لیجیے ایک دوسری زندگی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. کیا تم جانتے ہو کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہلی بار زندہ فرمایا ہے کہ تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ جس اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا یہ زندگی ایک زندگی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے اور جو ہے تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، تو وہ دوسری زندگی ہوگی. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. یہ اس میں جو ہے دوسری زندگی، دوسری نشأۃ اخریٰ کا ذکر ہے، دوسری زندگی کا ذکر ہے. اور علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا گیا تھا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ موت بس زندگی کا ختم ہے، موت آئی تو زندگی ختم ہو گئی. کہتا ہے کہ موت آئی تو زندگی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک زندگی کی شام ہوئی ہے، دوسری زندگی کی صبح ہونے والی ہے. یہ معنی ہے موت کے. تو علامہ اقبال نے اس کو شعر میں فرمایا، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوا میں زندگی. تو موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، زندگی موت پر ختم ہونے والی نہیں ہے. موت کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کی شام ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو دوام زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے اس کی صبح ہے.
یعنی وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو موت کو سمجھتے ہیں غافل اختتام زندگی، حی شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ پھر یہ بات کہی گئی تھی کہ جو ہے آخرت کے جو ہے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے موت سے لے کر حشر تک، اور دوسرا مرحلہ ہے حشر کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ تو موت سے لے کر حشر تک کی جو زندگی ہے اس کو بھی قیامت کہتے ہیں، اور حشر سے لے کے جنت و جہنم کی جو زندگی ہونے والی ہے اس کو بھی قیامت کہتے ہیں۔ تو موت سے لے کر حشر تک کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ اور حشر میں جو سارے انسان جمع ہوں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، اور جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو انہیں دی جائے گی، جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو وہ جو آخرت ہے، وہ آخرت ہے، وہ قیامت کبریٰ، بڑی قیامت کہلاتی ہے۔ تو موت کے اندر بھی سوال جواب، موت کے بعد قبر کے اندر بھی سوال جواب ہوں گے۔ یہ سوال جواب مختصر ہوں گے، اجمالاً ہوں گے، اور حشر کے میدان کے اندر بھی سوال جواب ہوں گے۔ تو حشر کے میدان میں جو سوال جواب ہوں گے وہ تفصیلاً ہوں گے، تفصیل کے ساتھ پوچھا جائے گا۔ اور موت کے بعد قبر کے اندر بندے کو اپنے اعمال کے مطابق جنت کا جو ہے عرض جنت کیا جائے گا، اور قیامت کے دن عرض جنت یا عرض جہنم، یعنی جنت دکھلایا جائے گا، جنت پیش کیا جائے گا، یا جنت دکھلایا جائے گا، اور جہنم پیش کیا جائے گا اور جہنم دکھلایا جائے گا۔ اور قیامت کے بعد، قیامت میں حشر کے بعد دخول جنت ہوگا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور موت کے اندر جزا و سزا ہوتی ہے، تو یہ جزا و سزا بھی اجمالاً ہوتی ہے، اور قیامت کے بعد جو سزا ہوگی تو وہ تفصیلاً ہوگی۔ تو جو یہ تفصیل ہے اس کی، اور اسی موت والی زندگی کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اسی موت کے بعد جو قبر کی جو زندگی ہے، حشر تک کی زندگی ہے، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ تو یہ عالم برزخ ہیں جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں قبر کی زندگی، قبر کی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کی زندگی کے متعلق سورۃ الطٰہٰ میں فرمایا وَلَمْ تَكُنْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قیامت کے دن ہم ان کو اپنے قبروں سے کھڑا کریں گے۔ تو قیامت تک لوگ کہاں ہوں گے؟ اپنے قبروں میں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں جب انہیں کھڑا کرے گا تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ تو اب یہ عالم برزخ کیا ہے اور عالم برزخ کا کیا معنی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ عالم برزخ کو سمجھنے کے لیے انسان نیند کو سمجھ لے۔ نیند اگر سمجھ میں آ جائے تو جو ہے عالم برزخ بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی جو دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے تو یہ دعا کرے، سو رہا ہے تو یہ دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ، اللہم بسمک، اے اللہ میں تیرا نام لے کر اموت، مرتا ہوں، واحیا، اور زندہ ہوتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور تیرا نام لے کر اڑتا ہوں۔ جب اڑتا ہے تو آدمی کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کیا۔ بھائی کیا آپ نیند سے اٹھ رہے ہیں کہ ہم مر کے اٹھ رہے ہیں؟ نیند سے اٹھ رہے تو کہنا چاہیے تھا کہ استیقظنا، میں سو کے اٹھ رہا ہوں، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ احیانا، میں زندہ ہو رہا ہوں۔
اور بعدما اماتنا، بعدما اماتنا مرنے کے بعد، میں زندہ ہو رہا ہوں مرنے کے بعد، کہنا چاہیے استیقنا بعد نومنا، میں اٹھ رہا ہوں سونے کے بعد، بجائے اس کے کہتے ہیں کہ جو ہے احیانا بعد اماتنا، میں جو ہے زندہ ہو رہا ہوں مرنے کے بعد۔ تو فرمایا کہ جو بندہ جو سوتا ہے وہ ایک طرح سے موت کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اس کی کچھ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو نیند ایسے ہے جیسا کہ موت۔ تو نیند کو سمجھ لیجیے، جب بندہ جاگتا ہے، جو بندہ جاگتا ہے تو بندے کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق کچھ ایسا ہوتا ہے، بندے کے جسم کے ساتھ روح کا کچھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ بندے کو قدرت تصرف بھی حاصل رہتا ہے۔ بندہ جو چاہے کرتا ہے، ہاتھ لاتا ہے، پاؤں ملاتا ہے، کچھ بولتا ہے، کچھ سنتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ تو جاگنے کی حالت میں یہ سارے کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصرف۔ تصرف کی قدرت بندے کو حاصل ہوتی ہے، بندہ کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ سوتا ہے نا، اور جاگنے کی حالت میں یہ حالت بھی رہتی ہے کہ بندہ جسم روح کے ساتھ جسم کا تعلق ہے، اور یہ تعلق تصرف بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ بندے کا جو ہے بندہ سانس بھی لے رہا ہے، اور بندے کے اندر کا نظام سارا کام کر رہا ہے، اندر دل بھی چل رہا ہے، گردے بھی کام کر رہے ہیں، یہ سارا نظام تکوینی نظام بھی چل رہا ہے۔ تو جاگنے کی حالت میں بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے تو وہ جو ہے براہ راست انسان کے جسم پر کوئی حال آتا ہے، اس کی جو ہے تکلیف روح کو محسوس ہوتی ہے۔ جاگنے کی حالت میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بندے کو پہلے جسم کو ہوتی ہے، پھر روح اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ لیکن بندہ سو جائے، اب سونے کی حالت میں بندے کا تصرف نہیں رہتا، سونے کی حالت میں بندے کا تصرف نہیں رہتا، قدرت تصرف حاصل نہیں رہتا، یعنی سویا ہوا بھی ہے اور اپنی مرضی سے ہاتھ بھی ہلا رہا، ایسا نہیں ہوتا ہے، پیر بھی ہلا رہا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بات بھی کر رہا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو تصرف حاصل نہیں رہتا بندے کو، لیکن بندے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، ابھی روح کا تعلق ہوتا ہے، بندر کا اندر کا نظام چل رہا ہوتا ہے، روح کا تعلق ابھی بھی ہے بندے کے اندر۔ تو سونے کی حالت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ قدرت تصرف اس کو حاصل نہیں رہتا، لیکن تکوینی نظام اس کے ساتھ رہتا ہے ابھی بھی۔ اور حالت یہ ہے کہ بعض چیزیں بندے کو خواب کے اندر محسوس ہوتی ہے، اور اس کا اثر جسم پر بھی ہوتا ہے، وہاں پر وہ حالات براہ راست روح پر ہوتی ہے، اور اس کی کیفیت جسم پر روح کے حوالے سے جسم کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سویا ہوا ہے، اور سوتے سوتے اس نے ڈراؤنی خواب دیکھا۔ جب اس نے ڈراؤنی خواب دیکھا تو جو ہے گھبرا کے اٹھتا ہے، ڈراؤنی خواب دیکھ کر گھبرا کے اٹھ رہا ہے۔ اور دیکھا کہا، اپنے آنکھوں سے، ظاہر آنکھوں سے دیکھا، جسم سے دیکھا نہیں، خواب میں دیکھا، روح نے دیکھا۔ کیفیت ڈرونی تھی، تو اب جسم کپکپا رہا ہے، جسم پر پسینے آ رہے ہیں، اور آدمی گھبرا بھی رہا ہے، اور آدمی چیخ مار کے اٹھ بھی جاتا ہے۔ تو ظاہری آنکھ سے دیکھا نہیں، لیکن روح نے دیکھا، تو روح نے محسوس کیا، تو اس کے تعلق سے جسم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ ایسے ہی قبر کے اندر بندے پر جو عذاب ہوتا ہے وہ روح کے واسطے سے ہوتا ہے اور جسم کو ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ براہ راست جسم کو ہوتی ہے، جسم کے واسطے سے روح کو ہوتی ہے، لیکن نیند میں جو ہوتی ہے تو وہ روح کو ہوتی ہے، روح کے واسطے سے جسم کو ہوتی ہے، روح کے واسطے سے جسم کو ہوتی ہے۔ ابھی ساری گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہے بعض لوگ وہ ہوتے جو عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، عذاب قبر میں کچھ ہوتا نہیں ہے، سب بیکار باتیں ہیں۔
کیوں ہمیں دکھ رہا نہیں؟ کہا کہ آپ کو نہ دکھنا یہ کون سی علامت؟ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے چیز جو آپ کو دکھ رہے ہیں مگر ہے، ویسے ہی عذاب قبر ہے، ہمیں نظر نہ آئے پھر بھی عذاب قبر ہے، نظر نہ آئے تو عذاب قبر ہے۔ اب اعتراض کرتے ہیں حضرت ٹھیک ہے ایک بندے کو آپ نے زمین میں گاڑ کر دفن کر دیا، اس کو عذاب قبر ہو رہا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا، لیکن ایک بندہ وہ ہے جس کو جلا دیا گیا، جس کی راکھ ہوا میں اڑا دی گئی، یا جس کو جلا دیا گیا اور جس کی راکھ پانی میں بہا دی گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قبر کا عذاب ہوگا، تو وہ قبر میں گیا ہی نہیں، عذاب کیسے ہوگا؟ ایک بندہ وہ ہے کہ جنگل میں جا رہا تھا، جانور نے حملہ کیا اور اس کو کھا لیا، یا سمندر میں لوگ جا رہے تھے تو بندے کا انتقال ہو گیا تو وہی سمندر میں ڈال دیا تو مچھلی نے اس کو کھا لیا، یا جس کے پانی میں چلا گیا اور وہ بندہ قبر میں گیا ہی نہیں تو اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ اب لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، جواب یہ ہے کہ حضرت آپ نے قبر کا معنی سمجھا ہی نہیں، قبر کا معنی سمجھا ہی نہیں۔ قبر وہ نہیں ہے جو انسان گڑھا کھود کے ڈالتا ہے۔ آپ کا اگر اعتراض یہ ہے کہ وہاں عذاب قبر کیسے ہوگا، یہاں تو ہوگا، اب کہیں گے یہاں مان رہے اس قبر میں تو عذاب ہوتا مانتے ہیں، کہاں کہ یہاں مانتے ہیں، تو یہ قبر میں تو دیکھو، یہ قبر میں بھی دیکھو کہ بندے کو جب گڑھے میں رکھا جاتا ہے، قبر کا گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس میں ڈال کر دفن کیا جاتا ہے، 3 دن کے بعد جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد بندے کا جسم بھی گل جاتا ہے، ہڈیاں بھی گل جاتی ہے آہستہ آہستہ، تو جسم جو ہے بھی مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے، یہ بھی تو جسم گل گیا، پھر یہاں عذاب قبر آپ کیسے مان رہے ہیں؟ وہاں بھی جسم گل گیا، جل گیا، ختم ہو گیا، جسم کو جانوروں نے کھا لیا، مچھلیوں نے کھا لیا، جسم جو ہے الگ ہو گیا۔ قبر کے اندر بھی تو مٹی کھا جاتی ہے، جسم صحیح ساری تھوڑی رہتا ہے، دفن کرنے کے بعد مٹی کھا لیتی ہے، یہاں بھی جسم ختم ہو جا رہا، یہاں عذاب قبر کیسے ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ قبر کے معنی وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے، عذاب قبر کے معنی قبر کے اندر یہ جو ہے مٹی میں عذاب ہوگا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ جو ہے عالم برزخ کا معنی کہ جو ہے ایک زمانہ ہوتا ہے اور ایک مکان ہوتا ہے، اس زمانے میں اس مکان میں اس کو جو ہے عذاب قبر ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ جو ہے عالم برزخ کی جگہ ہے، عالم برزخ کا زمانہ کیا ہے اور جو ہے اس کو عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ جو زمان تو اس کا جو علاقہ ہے، جو بنا ہے، مکان ہے، مقام علیین سے لے کر مقام سجین تک ہے۔ سجین ساتوں زمین کے نیچے ہیں، اور جو ہے علیین آسمان ساتوں آسمانی کے اوپر ہیں، تو یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو علاقہ ہے یہ علاقہ کہلاتا ہے مکان، اور زمانہ موت کے بعد سے زمانے سے لے کر حشر تک کے زمانہ، حشر تک کے زمانہ یہ ہے زمانہ۔ تو جن لوگوں کو 2 چیزیں نصیب ہوئی، ساتوں آسمان سے لے کر کے ساتوں زمین کے مقام علیین سے لے کر مقام سجین تک کا مکان ملا، پھر موت کے بعد سے لے کر کے حشر تک کا زمانہ ملا، ان کے اوپر عذاب قبر ہوتا ہے، وہ عالم برزخ میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ احوال پیش آتے ہیں۔ اب قبر تو اس معنی کے حساب سے قبر کیا ہے؟ قبر جہاں پر انسان کا جسم ہو، جہاں پر انسان کے جسم کے اجزاء ہو، وہ اس کا قبر ہے۔ گڑھے کے اندر ہے تو قبر نہیں ہے، جانور کھا لے رہا ہے تو جانور کا پیٹ ہی اس کے لیے قبر ہے، اور بندے کو جلا کر کے ہوے میں اڑا دیا جا رہا ہے تو وہ ہوے کے جہاں یہ جا کے وہ راکھ گر رہا وہی اس کا قبر ہے۔ مچھلیاں کھا رہی ہیں، پانی میں بندہ جو ہے گھل رہا ہے تو وہی پانی اس کا قبر ہے، اور وہی اس کو عذاب ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے نیند کے اندر ہوتا ہے، نیند کے اندر بندے کو روح کو تکلیف ہوتی ہے، بندہ نیند میں خواب دیکھتا ہے، ڈرتا ہے، چیختا ہے، آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ڈرتا ہے، چیختا ہے، اور جو ہے اڑ جاتا ہے، جسم گھبراتا ہے، پیشہ جو ہے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، تو روح کو تکلیف ہوئی، اس کے واسطے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسے ہی جو ہے ان لوگوں کے روح کو تکلیف ہوگی، اس کے واسطے ان کو جسم کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت ایک ایسا معاملہ ہے، ایک معاملہ حضرت کہ جو ہے اگر جانور کے جسم میں ہے تو جانور کو بھی تکلیف ہونا نا، جو کھا لے جانور اس کو تکلیف ہونا نا، تو اس کو ہم جواب دیں گے دیکھو ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ماں کے گود میں ہے اور وہ سو رہا ہے،
بڑے کی مثال اس طرح دے رہا ہوں کہ بڑا تو ماں کی گود میں سوتا نہیں، وہ تو اپنے بستر پر سوتا ہے۔ ایک بچہ ہے ماں کی گود میں ہے، سو رہا ہے، اب سوتا ہوا بچہ اچانک جو ہے نیند میں چیخ مار کے اڑ جاتا ہے۔ جب پوچھے کیا ہوا تو کہتا نہیں سانپ نے ڈس لیا مجھے، چیخ مار کے اڑ گیا ہے، رو رہا ہے، پسینے جو ہے اس کے جسم پہ جاری ہے۔ تو ماں کیا کہتی ہے؟ اسے جھوٹ بولتا ہے، کہاں ہے سانپ؟ میں نے دیکھا تو نہیں، یا کوئی سانپ آیا نہیں کہتی ہے۔ کیوں؟ ماں جانتی ہے یہ جو سانپ دیکھا یہ حقیقت میں نہیں دیکھا، اس نے خواب میں دیکھا ہے، اس کے جسم نے نہیں دیکھا، اس کے روح نے دیکھا ہے۔ سانپ نے جو ڈسا اس کے جسم کو نہیں، اس کے روح کو ڈسا ہے۔ جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے روح براہ راست جسم کو نہیں، روح کو ہو رہی ہے، روح کے واسطے سے جسم کو ہو رہی ہے۔ تو یہ خواب کو اس نے خواب میں دیکھا ہے، سانپ کے ڈسنے کو اس نے خواب میں دیکھا ہے، تو وہاں کی تکلیف اس روح کے ذریعے سے اس کے جسم کو ہو رہی ہے۔ ایسے ہی قبر کے اندر بندے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ روح کو ہوتی ہے، روح کے واسطے جسم کو ہوتی ہے۔ اور وہ جسم کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ تعلق اللہ تعالیٰ قائم کرتے ہیں، وہ تعلق اللہ تعالیٰ قائم کرتے ہیں۔ ذرا لوگ کہتے ہیں کہ فرعون بھی زمین میں ہے، فرعون کی تو کوئی قبر نہیں، میوزیم میں رکھا ہوا ہے، زمین میں ہے، ہم بھی زمین میں ہیں۔ تو جواب حضرت، فرعون کا قبر وہی میوزیم، وہی جگہ ہے، وہی زمین ہے، جس زمین میں وہ ہے اسی کا قبر ہے۔ کیوں؟ جہاں انسان کا لاش ہوتی ہے وہیں اس کی قبر ہوتی ہے، کیونکہ اس کو دو چیزیں ملی ہوتی ہے، عالم علیین سے لے کر سجین سے لے کر علیین تک کا زمانہ جو ہے مکان اس کو ملا ہے، اور مرنے کے بعد سے لے کر حشر تک کا جو ہے زمانہ ان کو ملا ہے، تو وہ اس کی قبر ہے۔ ہمارے لیے قبر کیوں نہیں؟ ہمارے لیے قبر اس لیے نہیں کہ ہمیں مقام تو ملا ہے ان دونوں کے درمیان میں، ساتوں آسمان سے لے کر کے ساتوں زمین کے بیچ کا علاقہ ہمیں بھی ملا ہے جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں، لیکن موت کے بعد کی زندگی ہمیں ابھی نہیں ملی نہیں، ہم موت سے پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب موت کے بعد کی زندگی ہمیں مل جائے گی پھر ہمارے لیے وہ قبر ہوگا، عالم برزخ ہوگا، اور جو قبر کے حالات اس وقت ہمیں پیش آئیں گے۔ ابھی بھی فرعون کو زمین پر وہ سارے حالات پیش آ رہے ہیں جو قبر کے اندر پیش آنے والے حالات ہوتے ہیں، اگرچہ وہ دفن نہیں ہوا ہے، زندہ جو ہے اپنے میوزیم میں سے اس کا جسم رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے روح پر وہ حالات سب پیش آ رہے ہیں جو قبر میں آنے والے حالات ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی، اور یہ قبر میں آنے والے عذابات۔ اگر بندہ مانا سمجھ لے تو سارے اشکالات ختم۔ تو خیال کرتے ہیں وہاں جنگل میں چلا گیا تو کیسا ہوگا، مچھلی کھا لیا تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ جہاں بندہ ہوگا وہی اس کو جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ روح اصل میں روح جو ہے عذاب روح کو ہوتی ہے براہ راست، اس کے واسطے سے بھی انسان کے جسم کو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام شکوک و شہوات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کو قائم کرنے کی اور ایمان کو مضبوط رکھنے کی، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام شر و فتن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو ہے سورۃ پڑھ لیجیے۔ توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔